بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سادہ فیکو مشین میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھ رہی ہے، میں نے مشین سے سارے دھاگے نکالے ہیں۔ ابھی یہ مشین دھاگے سے خالی پڑا ہوا ہے۔ میں ابھی اثرینو آپ کو سارے مشین میں دھاگا ڈالنے کا پروسیس جسے بھی دھاگا ڈالتے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں۔ آپ پلیز ویڈیو آگے دیکھ کر پھر آپ کو خود بخود اس کا دھاگا ڈالنے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑا مشکل ہے فعل ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے۔ آپ ویڈیو لکھ لیجئے۔ یہ سادہ جاپانی فیکو مشین میں یہ سلک کا دھاگا یوز ہوتا ہے، جو نرم دھاگا ہوتا ہے۔ ہم پہلے بڑے لوفر سے شروع کرتے ہیں۔ بڑے لوفر میں یہ دھاگا یوز ہوتا ہے۔ پہلے والا یہ ہے، یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، پھر اس طرح نیچے جا کر اس طرح اس میں، پھر اس میں اس طرح جا کر بیک سائڈ میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے پھیلا جو دھاگا ہے نا، اس سوراخ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر یہاں سے نیچے اس کے سائڈ میں ایک چھوٹا سا سوراخ اور بھی ہے۔ ڈالنے کے بعد نیچے جو یہ سوراخ دکھائی دے رہی ہے، اس میں، پھر اس میں، پھر نیچے جا کر اس گائیڈ میں، اس میں دو سوراخ ہوتا ہے، ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر دوسرے گائیڈ میں، پھر اس طرح تیسرے میں، پھر مشین کا فائر گھما کر پھر یہ اس طرح بنتا ہے۔ پھر اس طرح یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا، اس میں ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر آپ دھاگا کو اس طرح پکڑ کر یہ مشین کا ڈھکن جو ہے نا وہ کھولو۔ پھر اس کا یہ مشین کا جو سائیڈ ہے نا، یہاں سے گھما کر پھر یہ اس طرح سامنے آئے گا، جس طرح یہ ہے۔ پھر یہاں سے یہ دھاگا اس طرح اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر یہ دھاگا جو ہے نا، یہ اس کی بیک سائڈ پہ، یعنی اسی طرف کرنا پڑتا ہے، اس طرف سے سامنے کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے سے لگتا ہے یہ دھاگا۔ میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ اس طرح چمٹے میں پکڑے اور اس طرح آپ ڈالیں گے تو آسانی سے ڈال جائے گا، اس طرح۔ پھر یہاں تک، پھر آپ ادھر جا کر مشین کا ہینڈل گھما کر پھر یہ سامنے آ جائے گا۔ پھر اس طرح لوفر سامنے آ گیا، پھر یہاں سے پکڑ لو۔ یہ اس میں دو طرح چمٹے ملتے ہیں، یہ والا یہ سیدھا ہے، یہ تھوڑا مڑا ہوا ہے۔ زیادہ تر یہ استعمال کرو۔ پہلے یہ تھا، وہ مجھ سے کہیں گم گیا تھا۔ اس طرح سے جو دھاگا ہے نا، ایزیلی اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اس میں پکڑ بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ دھاگا جو ہے نا، پھر ادھر ڈالنا پڑتا ہے، جیسا کہ یہ آپ سادہ ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہو، اس طرح۔ اسی طرح پھر آپ یہ اسی طرح کرو، یہ واپس اس طرح ڈال بھی سکتے ہو، اور اس طرح ہینڈل سے اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ اس طرح یہ بڑے لوفر کا جو دھاگا ہے نا، اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ ہو گیا کمپلیٹ۔ ابھی دوسرے لوفر کا، یعنی اس لوفر کا نمبر ہے
اس لوفر کے چھوٹے اس کا دھاگا جو ہے نا یہاں سے گزر کر اس طرح سوراخ میں آتا ہے اس طرح. اچھا ایک بات میں بھول گیا، یہ جو ریشمی دھاگا نا یہ اس کی بیک سائڈ پہ گزرنا پڑتا ہے اس طرح. یہ دو پلیٹ جو ہے نا اس کے بیچ میں، بالکل اس کے بیچ میں. اچھا یہ یہاں سے گزرنا پڑتا ہے دوسرے، پھر اسے نیچے جا کر اس طرح سیم وہی پروسیس ہے. پھر اس طرح یہ والا، پھر یہ والا، پھر یہ، پھر اندر یہ، پھر ڈائریکٹ اس چھوٹے لوفر کو. میں آپ کو اس کا سارے پروسیس دکھاتا ہوں. آپ ایسا کرو، جو یہ ہاکی دھاگا یہ بہت لوز ہے، بہت کمزور دھاگا ہے. آپ ایسا کرو اس سے اور دھاگا جو ہے نا، جو اگر تلا ہے تو پھر اچھے ہو گیا، اگر دوسری دھاگا وہ اٹیچ کرو. میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ اٹیچ کرو. پھر اس کا جو ہے نا وہ اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہے یہ تلا جو ہے اس میں کڑک ہے، یہ خود بخود جاتے ہیں اندر. یہ کڑک ہے، ایسا آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کڑک ہے. اس طرح یہ کڑا ہو سکتے ہیں، اور یہ والا جو ہے نا یہ کڑا نہیں ہو سکتا، یہ بس ویسے ہی کمزور دھاگا ہے. اس کے ساتھ ایک اور دھاگا اٹیچ کرو، پھر یہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور دھاگا جو ہے نا اٹیچ کیا. پھر اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے آپ ایزیلی وہ کام کر سکتے ہیں جو اس کی بنا بھی کر سکتے ہو. آپ ایزیلی ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہو، یہ یہاں سے پھر نیچے. اس سے ایک اور بھی فائدہ کہ اس سے ٹائم کا بچت ہوتے ہے بالکل ایزیلی. پھر یہاں سے جو گائیڈ میں یہ سوراخ رہ گیا تھا، پھر یہاں سے آپ کو تھوڑا نظر آئے گا یہ تلا جو ہے نا تھوڑا باریک ہے لیکن بہت کام کی چیز ہے. یہ اس طرح ہو گیا، یہ ہے. یہ میں اسے فوکس کرتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ والا. یہ آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہو اس طرح چھوٹے لوفر میں، اس طرح. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ اس طرح پھر یہ نکل آئے گا. پھر اس طرح آپ مشین کا فائر گھما کر یہ چیز جو ہے نا اس طرح آئے گا. پھر وہ تلا آپ اس گائیڈ میں ڈالنا پڑتا ہے، جیسا کہ ایزیلی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہو گیا دوسرے گائیڈ کا بھی کمپلیٹ. اور باقی جو ہے نا سارے پروسیس کے بعد یہ جو دھاگا ہے نا یہ اس کی بیک سائڈ پہ گزارنا پڑتا ہے دو پلیٹوں کے بیچ میں. اس طرح یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے بیچ میں. ابھی تیسرے کا نمبر ہے، تیسرے دھاگا جو یہاں سے لگانا پڑتا ہے. یہ جو تین ہے نا یہ الگ، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو لگائے کہ پھر بھی آسانی ہے، لیکن یہ چھوڑ آپ تیسرے کو سادہ فیکو کے لیے سادہ فیکو میں اس کو لگائے. اس سے پھر ڈائریکٹ اگر یہ چھوٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ اس میں ڈالنا پڑتا ہے. پھر یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کی سمپل اسی اوپر سے گزرنا پڑتا ہے اس سوراخ میں، پھر ڈائریکٹ آپ سوئی میں ڈال سکتے ہو. پھر اس طرح اس کا کوئی زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس چیز کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. اس کا بھی دھاگا جو ہے نا آپ ایسا کرو، یہ دونوں دھاگے جو ہے نا یہ ہاکی یوز کرو. ہاکی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایزیلی خراب نہیں ہو رہے. جو وہ باقی اس کے نسبت جو دوسرا دھاگا ہے نا وہ 014 012 وہ اس طرح کے ساتھ بھی خراب ہو رہے. وہ اس کے نسبت وہ تھوڑا سخت ضرور ہے، وہ پرزے بھی خراب کرتے ہیں. یہ گائیڈ جو ہے نا وہ رگڑتا ہے، پھر اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے.
اس کا فائدہ یہ دھاگا کمزور ضرور ہے، لیکن اس کا کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا فیکو اس کی نسبت مضبوط ہے۔ پھر اس کا تیسرے کا نمبر ہے، میں نے تیسرے کے ساتھ بھی اسے دھاگا اٹیچ کیا۔ آپ یہاں سے شروع کر پھر اس طرح نیچے جا کر اس میں ڈالو، یہ پکڑ کر ڈائریکٹ یہ نیچے جو آپ کو یہ چیز نظر آئے نا اس میں ڈالو، پھر یہ یہاں سے ڈائریکٹ اس میں، پھر اس آپ سوئی تک لے جا سکتے ہو۔ پھر اس طرح سوئی میں ڈالو تو آپ وہ دھاگا کھینچو گے تو وہ پھر آپ کو ہاکی نظر آئے گا۔ پھر آپ ایسا کرو، یہ سمپل یہ جو دھاگا ہے نا اس کے اوپر سے گزارو اس طرح سمپل، اور یہ آخر میں جو فراسز ہے نا یہ اس کے دونوں فلیٹ کے بیچ میں اس طرح یہ دھاگا آپ کھینچ سکتے ہو۔ یہ ہو گیا اس کا دھاگے کا سیٹنگ کمپلیٹ۔ یہ اس طرح تینوں والے جو ہے نا پیکو کے لیے ریڈی ہو گیا۔ آپ ایسا کرو کہ پہلے یہ سٹارٹ یہاں سے لو، پہلے مشین آپ خالی ہاتھ سے گھما لو، پھر اس طرح پکڑ، دھاگا اپنے اپنے جگہ پر سیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ مشین آن کرو، پھر آپ ادھر جا کر آپ ایزیلی ابھی مشین فیکو کے لیے بالکل تیار ہے، جیسا کہ